1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। या गनी हूँ या मुगनी हूँ, आज सुबह मैंने वजीफ़ा पढ़ा, शाम को 70 लाख मिल गए। आज़मा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ इसका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदुस्ती आती है तो सारा जहां उसके पीछे लग जाएगा कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है। सारा जहां उसके पीछे लग जाएगा कि ये भूखा मर जाए। सारा जहां उसके पीछे लग जाएगा कि मैंने इसको ज़लील कर देना है। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इन नामों का वजीफ़ा करे, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। ये अमल या गनी हूँ या मुगनी हूँ रब्बे काबा के 2 नामों का वजीफ़ा है। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है कि आपको फ़ौरी अगर बड़ी रकम भी चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की फ़ौरी ज़रूरत पड़ गई, तो ये वजीफ़ा आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा वजीफ़ा है अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। शाम को पढ़ोगे तो रात तक ये वजीफ़ा आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का ख़ात्मा कर देगा। ये वजीफ़ा, ये अमल इतना आज़मूदा है, इतना ख़ास है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे को ख़ुद भी समझ नहीं आती कि ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। मेरे तमाम बहन भाइयों, सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इस ख़ास वजीफ़े की अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा तमाम लोग कर सकते हैं जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में, ख़ास तौर पर जिनको पैसों की परेशानी है। ये वजीफ़ा पैसों के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, फ़ौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी पढ़ कर देखिए। वजीफ़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजरिब है। इसको पढ़ने वाला अगर अपनी ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो पूरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ा सकता है आप इंशाअल्लाह। अगर ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपको जितनी बड़ी रकम की भी ज़रूरत हो फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग जो बेशुमार वजीफ़े पढ़ते रहते हैं और बताते हैं कि हमारे वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आज तमाम काम छोड़कर सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़कर देखिए। ये वजीफ़ा आप चलते फिरते, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को सुबह और शाम, रात दिन, दोपहर, जब आपको वक्त मिल जाए आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके घर खामोश कोने में बैठकर साफ़ सुथरी जगह पर जाए नमाज बिछा कर ये वजीफ़ा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें कहीं ना कहीं नौकरी करती हैं, इनको वक्त नहीं मिलता, इनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो वजीफ़ा पढ़ सकें। वो चाहे तो अपने काम पर, दुकान पर, दफ्तर, कारोबार, वहीं बैठकर भी या गनियों या मुगनियों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा 2 मिनट का वजीफ़ा है। 2 मिनट का आसान वजीफ़ा पढ़ लीजिए। कारोबार में आपको इतनी बरकतें होंगी, इतना कारोबार चल पड़ेगा कि आपके आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक तुम भिखारी थे, कल तक तुम फ़कीर थे, कल तक तुम्हारी दुकान पर कोई खाक नहीं आता था, आज तुम्हारी दुकान से रश ख़त्म नहीं होता। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि फ़ौरी तौर पर हर तकदीर को बदल देता है, फ़ौरी तौर पर घर के हालात को बदल कर रख देता है। अल्लाह वालों, ये मुजरिब वजीफ़ा किसी भी मुश्किल से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। आपको ये वजीफ़ा आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में वो मुजरिब वज़ाइफ़ लेकर आती हूँ और इतने वज़ाइफ़, इतने आसान वज़ाइफ़ लेकर आती हूँ कि छोटा सा बच्चा भी अगर करे तो भी वो कामयाब हो जाएगा।
اللہ والو، اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے تو کوشش کریں کہ وضو ہو کر کریں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر زبانی آتی ہے تو بہتر ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتے دوران توجہ بہت ضروری ہے۔ نیت مقصد کی لازمی کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنی ہو یا مغنی ہو کو پڑھنا شروع کیجئے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی ہو یا مغنی ہو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والو، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار سورۃ کوثر، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 121 بار یا غنی ہو یا مغنی ہو پڑھنے سے میرا رب سڑک پر مانگنے والے فقیر کو غنی بنا دے گا اور یا مغنی سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا، صبح پڑھا، رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی، شام کو پڑھا، رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنے کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں۔ آپ نے 121 بار کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس کو 121 بار پڑھتے ہی ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار مکمل سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ بتا رہی ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ خدارا، اگر میرا بس چلتا میں در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کو، جالب پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والوں کو، محتاجوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے، ایک بار سورۃ کوثر اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیے، 121 بار یا مغنیوں یا غنیوں کو پڑھیے، ایک بار دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ سورۃ اخلاص کو اول اور آخر پڑھنے سے، رب کی وحدانیت بیان کرنے سے جو کامیابیاں ملتی ہیں نہ وہ پڑھنے والا خود دیکھ لے گا۔ بڑے بڑے وظائف کیے، آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے، اور آج کوئی چھوٹی حاجت نہ لے کر بیٹھنا، آج اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جو دعا مانگو گے مل جائے گا۔ آپ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد شام تک پورا ہو جائے گا، ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں میں فرشتے زمین پر
آ جائیں گے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہ قرض کیسے اترے گا، یہ تو اتر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ یاد رکھنا، آپ دنیا اور آخرت کے خالق اور مالک سے مانگ رہے ہیں، صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھنا۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیٹی کے رشتے ہو جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس یقین، کامل توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسوں کی پریشانیاں ہوں، گھر کے اندر، یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانیاں ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہیں، صرف یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو اور ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔